پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. بات سمجھ میں؟ تو ایک بات یہاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، اللہ نے اطلاع دے دی کہ تم کو ہجرت کرنا ہے، اور خواب میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منظر بتا دیا کہ ہجرت تمہاری کہاں ہونا ہے، یعنی کھجور کے زیادہ سے زیادہ درختیں وغیرہ تھیں. تو سرکار نے سوچا کہ وہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے یمامہ، تو شاید یمامہ ہوگا، مگر حالات دیکھنے سے معلوم ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ہجرت یمامہ میں نہیں بلکہ مجھے ہجرت مدینہ کرنا ہے، یعنی یثرب کی طرف جانا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تمہاری حالت جو بہت بری ہو رہی ہے، تو تم اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر لو، یثرب کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو اب وہاں جو مسلمان تھے مکہ معظمہ میں، وہ لوگ ایک دو بول کر ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو کر اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا مال سب چھوڑ کر جدا ہو کر ہجرت کرنے کی تیاری کر کر نکلنے لگے. تو اتنے میں معلوم ہوا کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. تو یہ قریش نے ان کو راستے میں روک کر پریشان کرنا شروع کیا. تو اسی میں ایک واقعہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے بھی طے کر لیا کہ ہم تمام مل کر مدینہ نکل جائیں. تو ہم نے اونٹ میں کجاوا باندھا اور مجھے اونٹ پر چڑھا دیے، اور میرے پاس ابو سلمہ نے سلمہ یعنی جو بچہ تھا وہ بچے کو میرے پاس بٹھا دیا، اور اس طرح ہم نکلنے لگے کہ اتنے میں میرے گھر والوں نے آ کے گھیر لیا. گھیر کر ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تو جانا ہے تو جا، تو جانا چاہتا ہے تو جا، مگر ہماری لڑکی کو نہیں بھیجیں گے. تو کھینچ کے ان کو اتار لیا گیا، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتار لیا گیا. اتنے میں ابو سلمہ کے گھرانے والے بھی آ کر گھیر کر بچے کو چھین لیے. سلمہ کو بچے کو چھین کر یہ کہنے لگے کہ تو جانا ہے تو جا، بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہم اسے نہیں دیں گے. تو اس طرح وہ مجبور ہو کر اکیلے ہی ہجرت کر ہجرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نکل گئے. اس طرح بہت سارے لوگوں کو تکلیف دے دے کر ہجرت کرنا پڑا، تکلیف اٹھا کر ہجرت کرنا پڑا. کسی کے پاس سے بیویوں کو چھین لیا، بچوں کو رکا لیا. تو اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی طے کر لیے کہ مکے سے نکل کر مدینہ چلے جائیں. تو آپ نے بھی جب نکلے تو راستے میں قریش کے لوگوں نے ان کو بھی گھیر لیا، اور ان کے پاس بہت سارا مال وغیرہ تھا، وہ سب چھین کر ان کو نہتہ کر ان کو مدینے کی طرف جانے کے لیے چھوڑ دیے. حضرت ہشام بن عاص نے ہجرت کا ارادہ کیا تو یہ مشرکین کو خبر مل گئی کہ یہ بھی ہجرت کر جا رہے ہیں. تو اب ان کو قید کر تکلیفیں دینے لگے. مگر اس کے باوجود بھی، ان رکاوٹوں کے باوجود بھی، مسلمان جو مکہ میں تھے وہ ہجرت کر آہستہ آہستہ ایک دو اس طرح ہجرت کر مکہ چھوڑ کر مدینے میں جانا شروع ہو گیا، اور مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا. یہاں تک کہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رکایا تھا کہ آپ رفیق سفر رہیں، حضور کے ساتھ سفر کریں، اس لیے رکایا تھا. تو ان کے اہل و عیال اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی سرکار نے حکم نہیں دیا، وہ بھی تھے. باقی سب نکل گئے، مسلمانوں کے گھریں خالی پڑ گئیں. اس طرح مکے کا حال ہو گیا.
اب یہ ہوا کہ مشرکین نے مکہ جو یہ حال دیکھے تو ان کے دل میں اور خوف بڑھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دو بول کر پورے نکل گئے، اب ہمارے ہاتھ سے اگر محمد بھی نکل جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب وہ جا کر اپنے لوگوں میں جم جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک فوج بن کر وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح بڑی پریشانی ہو جائے گی ہم کو۔ یہ سب کے دلوں میں بات آ گئی، سب پریشان ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کرنا، یہ سوچ کر وہ لوگ ایک جگہ، جس جگہ کا نام ندوہ، جس جگہ کا نام ندوہ، آپ جانتے ہیں ندوہ، ہندوستان میں بھی ہے ایک مدرسے کا نام ندوہ، ہندوستان میں بھی ایک مدرسے کا نام ندوہ ہے، اور عرب میں بھی کچھ مدرسے کا نام ہے ندوہ۔ یہاں دیکھیے ندوہ کی حقیقت کیا ہے۔ ندوہ میں جمع ہو گئے، اہل قریش کا کانفرنس ہو گیا، ندوہ میں جمع ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھو، جب بھی نام رکھتے ہیں تو اچھے نام رکھا کرو۔ ہاں، ندوہ میں جمع کس لیے ہوئے؟ حضور کی دشمنی میں ہوئے، اور ندوہ میں کیا کانفرنس چل رہی ہے؟ حضور کو کس طرح قتل کرنا، حضور کو کس طرح راستے سے ہٹانا۔ تو آپ بھی یاد رکھو، ندوہ میں پڑھنے والے یہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ ندوہ کا جو سلیبس ہے وہ اہل سنت والجماعت کا سلیبس نہیں ہے، ندوہ کا سلیبس اہل حدیث کا سلیبس ہے۔ اہل حدیث کا بھی کیا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر نہیں ہیں، بس بشر ہیں، اللہ نے ان کو نبوت دی تھی اور وہ اپنا کام انجام دیے اور چل بسے، اور اس کے بعد تو اب ہمارا کام ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، حضور کا ہی کام چل رہا ہے، ہم ابھی کے ابھی غلام ہیں، ابھی حضور ہی کی نبوت ہے، قیامت تک حضور کی ہی نبوت رہے گی، حضور ہی قیامت تک سارے عالم کے نبی رہیں گے۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح ان کے عقائد بگڑے ہوئے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ کانفرنس جمع ہوئی، اس کانفرنس میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، جس میں ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمع بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ بہت سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کانفرنس شروع ہونے والی تھی۔ اس میں دیگر دوسرے بھی لوگ جو معزز تھے، لیڈران تھے، سب جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمبل پوش بوڑھا وہ بھی آ کر شامل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کہ میں کون ہے تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں، یعنی نجد کا آیا ہوا بوڑھا ہوں۔ جانتے نجد؟ جانتے آپ ہسٹری؟ نجد ایک شیخ نجدی بھی پیدا ہوا تھا، ایک شیخ نجدی پیدا ہوا تھا، ہو کر کیا کیا؟ اسی نے یہ بانی بنا، کس کا؟ اہل حدیث کا۔ تھوڑی دور میں ہے آج، جسے ریاض کہتے ہیں، یہ سب نجد کا علاقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں شیطان کے سینگ پھوٹیں گے اور یہاں سے فساد مچے گا، اور وہ فساد میرے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یعنی بہت ساری نقصان پہنچائے گا۔ تو شیخ نجدی ایک آیا تھا، پیدا ہوا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کی بھی ہسٹری بیان کروں گا کہ وہ کون تھا، کیا تھا۔ بحصورت بچ کر رہیں، بہتر یہ ہے کہ بچ کر رہیں۔ وہ شیخ نجدی یعنی اہل حدیث کا بانی تھا۔ وہ لوگ کیا اصل میں ان کا کیا طریقہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں،
کیونکہ جو اہل سنت والجماعت کے رواج تھے، جو اصول تھے اہل سنت والجماعت کے، ان اصولوں کو وہ بدعت بتاتے تھے، آج بھی وہ بدعت بتاتے، اصل میں وہ بدعتی ہیں، وہ اپنی بدعتوں کو اصل بتاتے اور جو اصل تھا ان اصل کو بدعت کا نام لے کر گمراہ بتاتے، اس طرح فساد مچانے لگے۔ آج انہی کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ تو یاد رکھو ایک بات، یہاں میں اپنی کچھ باتیں کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ تہذیب جو ہوتی ہے، وہ تہذیب جو ہوتی ہے جسے کلچر کہتے ہیں، وہ کلچر جو ہوتا ہے وہ لینگویج سے تعلق رکھتا ہے۔ لینگویج سیکھنا اپنی جگہ صحیح ہے، وہ علم ہے، یعنی آپ ہر قسم کی لینگویج سیکھ سکتے ہیں، لینگویج سیکھنا صحیح ہے اور وہ علم ہے، بہتر ہے، مگر ہر لینگویج کے ساتھ کلچر ہوتا ہے، کلچر سیکھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے مدر ٹنگ بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں مدر ٹنگ، یعنی جس جگہ قوم ہوتی ہے وہ قوم میں ایک لینگویج ہوتی ہے، اس لینگویج اس تہذیب سے رشتہ رکھتی ہے۔ آپ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کو؟ اس تہذیب سے وہ لینگویج رشتہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے لینگویج آتے ہی وہ تہذیب بھی ساتھ آتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی جگہ مبعوث فرمایا جو ساری دنیا میں سب سے بہترین لینگویج تھی عربی، اور وہاں کی تہذیب بھی جہالت ہونے کے باوجود وہاں کی تہذیب ایک اچھی تھی دیگر لوگوں کی یعنی دیگر جو ممالک تھے، دیگر جو قریے تھے، دیگر جو جگہ تھی زمین کی، اس جگہ کے لوگوں سے ذرا بہتر تھی، اسی لیے عرب والے اپنے آپ کو عربی کہتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عربی، اور دوسروں کو عجمی بولتے۔ عجمی کا مطلب ہے گونگا۔ عجم کا کیا مطلب ہے؟ گونگا پن، گونگا، یعنی اس لینگویج کو مانتے نہیں، جس طرح ہمارے علاقے میں چڑیاں والے کی زبان بولتے، چڑیاں والے بولتے، ہمارے علاقے میں چڑیاں والے کی زبان بولتے۔ یہ چڑیاں والے کی زبان کیا ہے؟ جس کی زبان کو اپناتے نہیں اور ان کی تہذیب پسند نہیں کرتے، وہ بہت نیچی تہذیب مانا جاتا۔ بات سمجھ میں آتی؟ اور اسی طرح عجمی، یہ عرب والے لوگ عجمی کہتے تھے، دیگر ممالک کے دیگر لینگویجز کو عجمی کہتے تھے، اور عربی کو فقط ہی لینگویج مانتے تھے، تہذیب مانتے تھے، اور اسی لینگویج میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب سب پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینگویج عربی چنا، اور کہتے ہیں کہ جنت کی لینگویج بھی عربی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہم چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ہماری نسبت آپ سے ہے، اور اس لیے ہم کو تہذیب، عرب کی تہذیب کو حاصل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ عرب کی تہذیب میں کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اب دیکھیے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور کو قتل کرنے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں وہ حالانکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے باوجود بھی بنو ہاشم کے لوگ حضور کو قتل کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ حضور کے خاندان والے ہیں۔ تو اس طرح خاندانی محبتیں وہاں زیادہ تھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح یہ آداب، بہت سارے آداب عربی میں ہوتے، اور لینگویج بھی بڑی عجیب لینگویج ہے عربی کی، جس میں بہت اچھے اچھے معنی نکالے جاتے، اور اس سے لگا ہوا جو جگہ ہے وہ جگہ فارس کا، یعنی ایران، عراق، اس کو بھی ایک اعتبار سے عرب ہی کہتے، کیونکہ وہ عرب سے بالکل لگا ہوا، اور وہاں کی لینگویج تھی فارسی۔ اور اسکرپٹ اگر دیکھیں گے، عربی اسکرپٹ اور فارسی اسکرپٹ دونوں ایک ہوں گی۔ سمجھ میں آیا؟ الفابیٹ جو ہیں، اسکرپٹ جو ہیں، لکھنے کا طریقہ جو ہے، وہ سب ایک ہوں گا۔ یہاں بھی دیکھیے الف با تا سا
ہے تو فارسی میں بھی اگر لیں گے تو الف بے تے تے وغیرہ آئیں گا. کچھ الفابیٹ زیادہ ہوں گے مگر ترکیب لکھنے کی ترکیب جو الفابیٹس ہیں جسے اسکرپٹ کہتے ہیں, آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے, میرے سے اچھے پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ. جو اسکرپٹ ہے وہ اسکرپٹ ایک جیسی ہوں گی. تو آسانی کے ساتھ عرب والے گھل مل گئے فارس والوں سے, فارسی والوں سے. آپ جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں دارالحکومت فارس چلے گئی, یعنی کوفہ کو چلے گئی, عراق کی طرف چلے گئی, دارالحکومت ہی بدلا دیا گیا. بات سمجھ میں؟ تو اس طرح عربی جو تہذیب ہے وہ عربی تہذیب اور عربی لینگویج کے جو مفہوم ہے, معنی ہے, وہ بہت آسانی سے فارسی میں آ گئے. جس طرح عرب لوگ سمجھ سکتے تھے کسی ورڈ کا معنی مفہوم, اسی طرح فارسی لوگ اور اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. تو ان دونوں سے اب سمجھیے کہ عربی جو لینگویج جو ہے اس کو سمجھیے کہ باپ ہے, اور فارسی لینگویج جو ہے پرشین جسے بولتے وہ ماں ہے. ان دونوں میں سے ایک پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوتا نا ماں باپ سے, ایک بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ جو لینگویج پیدا ہوا اس کا نام اردو ہے. بات سمجھ میں؟ اس کا نام کیا ہے؟ اردو ہے. یہ اردو زبان بھی عربی زبان اور فارسی زبان سے لگی ہوئی ہے, بلکہ فارسی زبان کی اسکرپٹ ہی اردو زبان کی اسکرپٹ بنی. تو معنی مفہوم سمجھنے کے اعتبار سے عربی الفاظ کے معنی برابر سمجھنا ہے, ویسا ہی سمجھنے کے لیے آسانی فارسی زبان اور اردو زبان ہے. یہ زبان چھوڑ کر اگر انگریزی زبان وغیرہ کی طرف جائیں گے یا تامل کی طرف جائیں گے تو وہ زبان میں وہ معنی مفہوم برابر نہیں نکلتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور سلینگز بھی نہیں رہتے, سلینگز بھی نہیں آتے عربی کے سلینگز. تو اسی لیے مسلمانوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو زبان عربی ہی میں رکھا, اور عربی سے ٹرانسلیٹ یعنی متن عربی کو چھوڑ کر ٹرانسلیٹ خالی اردو میں ہی لکھ دینا قرآن, یا فارسی میں ہی لکھ دینا قرآن, یا تمل میں ہی لکھ دینا قرآن بغیر عربی کے, اس طرح لکھنے کو منع فرمایا گیا ہے. فقہا نے اس طرح لکھنے پڑھنے کو قرآن کو منع فرمایا گیا ہے, بلکہ عربی متن ہی کے ساتھ پڑھنا. کیوں عربی؟ اسی لیے آج ہمارے پاس بھی یہ رواج باقی کا باقی ہے کہ ہم پہلے بچے کو ناظرہ کراتے مکتب میں بھیج کر, یعنی جس طرح قرآن عربی میں ہے ویسا ہی قرآن اسے پڑھایا جاتا, تاکہ عرب لینگویج سے ہمارا تعلق رہے, اور عرب لینگویج کو ہم اپنے مدر ٹنگ سے بھی زیادہ مانیں, کیونکہ یہ پروفٹ ٹنگ ہو گئی, نبی کی لینگویج ہے ہمارے. بات سمجھ میں؟ نبی کی لینگویج ہونے کے لیے ہمیں زیادہ محبت ہو جائے عرب سے. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آتی؟ تو عرب کے لینگویج کے ساتھ عرب کی تہذیب بھی آ جائے. تو لینگویج سیکھنا منع نہیں ہے, لینگویج سے جو تہذیب جڑی ہوئی ہے وہ تہذیب کو اپنا لینا بہت برا ہے. تو ہمارا حال کیا ہوا؟ یہ برٹش لوگ ساری دنیا میں حکومت کرے نا, جانتے نا آپ, انگلینڈ والے, برٹش والے, یوروپ والے, ساری دنیا میں کیا کرے؟ حکومت کرے. تو ساری دنیا میں جب وہ حکومت کرے, وہ لوگ یہ کام کیا کرے؟ اپنی لینگویج کو پھیلا دیے, ایسا بنا دیے کہ انٹرنیشنل لینگویج بن گئی. کون سی لینگویج؟ انگریزی, انگلش انٹرنیشنل لینگویج بن گئی. تو یہ جانتے تھے کون؟ یہ برٹش لوگ, یوروپ والے, یہ جانتے تھے کہ ہم لینگویج دے دیں گے تو خود بخود ان کے اندر ہماری تہذیب بھی آ جائے گی. بات سمجھ میں؟ لینگویج کے ساتھ تہذیب بھی منتقل ہو جائے گی. جب تہذیب منتقل ہو جائے گی تو مذہب بھی ہمارا آسانی سے لوگ اپنانے لگیں گے. اسی لیے وہ جب جہاں کہیں بھی حکومت کرے وہاں کمپلسری انگلش کو پھیلا دیے. آج دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج انگلش بن گئی ہے,
جس کی وجہ سے انگریزی تہذیب ہر جگہ پہنچ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو انگریزی تہذیب اچھی تہذیب نہیں ہے، عربی تہذیب حقیقت میں اچھی تہذیب ہے. تو ہمارے بچے بھی عربی کو چھوڑ کر انگریزی کی طرف لوٹ کر، انگریزی لینگویج سیکھنا برا نہیں ہے، سیکھنا ضروری ہے، میری بات کو الٹا نہ لیں. ہر لینگویج سیکھیں، تامل سیکھیں، سب سیکھیں، ہر لینگویج سیکھیں. اب ہے نا تمل والے کیوں تمل لینگویج کو نہیں چھوڑتے؟ ہمارا کلچر چلے جائے گا. اگر تمل چلے گئی تو کلچر چلے جائے گا، تہذیب چلے جائے گی، تمل کلچر ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ملیالی کیوں ملیالی لینگویج کو نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ وہ ان کا اپنا کلچر چلے جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں بھی دیکھیے، تمل، کنڈا، ملیالی، تیلگو، یہ سب یہاں تک کہ جو لینگویجز ہیں یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی تہذیب بھی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. اسی طرح عربی، فارسی ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ان کی تہذیب بھی آسانی سے ایک دوسرے سے ملے ہوئی تھی. بات سمجھ میں آتی؟ تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ کچھ بھی پڑھیں مگر عربی تہذیب کو نہ چھوڑیں اور اردو سیکھیں، بچوں کو اردو سکھائیں تاکہ اسلام کا فہم جو ہے نا آسانی سے منتقل ہوتا ہے اردو کے ذریعے سے. اصل میں یہ بات کرنے کے لیے اتنی بڑی تقریر کر دیا. بات سمجھ میں سمجھے؟ کیونکہ ہمارے اندر اردو تہذیب، چونکہ یہ اردو لینگویج فارسی اور عربی کی اسکرپٹ لی ہوئی ہے، تو اردو لینگویج والوں کے پاس بھی آرام سے عربی اسلامک تہذیب آ جاتی ہے. عربی تہذیب جو اصل میں کیا بن گئی؟ اسلامک تہذیب بن گئی. تو عرب کے تہذیب کو اپنا لینا ہمارے لیے بہتر ہے. بات سمجھ میں آسان ہو جائے گا اطاعت کرنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ تہذیب ہی کلچر جب آ جاتا ہے، اطاعت کرنا یعنی اتباع کرنا، فالو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے کفو دیکھا جاتا، شادی میں بھی کیا دیکھا جاتا؟ کفو دیکھا جاتا کہ بھائی یہ قوم ہے، یہ خاندان ہے، ہماری اس خاندان کی ہی لڑکی آ گئی تو بہت اچھا ہوگا، خاندان ہی کے لڑکا ہم کو مل گیا تو بہت اچھا ہوگا. تو خاندان دیکھی جاتی. ایک بستی ہوتی ہے، وہ بستی کا ایک رواج، ایک رسم و رواج ہوتا ہے، وہ رسم و رواج کے مطابق ہو گئے تو پریشانی نہیں ہوتی. کہیں اور یعنی آپ نے گئے اور کنڈا سے کر کے شادی لے کر آ گئے، کنڈا کی تہذیب الگ، آپ کی تہذیب الگ، اب وہ تکرار، لڑائی، جھگڑے، پریشانی. بات سمجھ میں؟ نارتھ انڈیا میں لے کر آ کر شادیاں رکتے نہیں ہیں. ساؤتھ انڈیا والے ساؤتھ انڈیا میں کریں گے تو اچھی زندگی کرتے. بات سمجھ میں؟ ساؤتھ انڈیا والے نارتھ انڈیا کو جا کے لے کر آ گئے تو پریشانی آ جاتے، کیونکہ ان کے تہذیب میں ہمارے تہذیب میں فرق ہوتا ہے. تو اس طرح لینگویج سے تہذیب جڑی ہوئی ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کر کر عربی لینگویج ہمارے لیے مدر ٹنگ سے زیادہ ہے. ہماری مدر ٹنگ اردو ہے، کسی کی مدر ٹنگ تامل ہے، کسی کی مدر ٹنگ ملیالی ہے، کسی کی مدر ٹنگ انگلش ہے، وغیرہ وغیرہ. کئی مدر ٹنگ کے ساتھ اسلام جو ہی آتا ہے، وہ اسلام ایک کرنے کے لیے لینگویج بھی ایک ہو جاتی ہے، جسے عربی کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ آج میں ایک جگہ دیکھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور عربی متن نہیں ہے، تامل میں ہے، اور وہ تامل میں پڑھ رہا ہے. تو یاد رکھو، اس طرح پڑھنا قرآن جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ ہاں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہے. ٹرانسلیٹ نہ کریں گے تو ہم کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پہلے عربی متن ہونی چاہیے قرآن، اور اس کے بعد اردو کا ترجمہ ہونا چاہیے. آپ فارسی میں کرنا ہے، پہلے عربی متن ہونا چاہیے، پھر فارسی کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے. اسی طرح انگلش میں ٹرانسلیشن کے قرآن ملتے ہیں، تو پہلے اس میں دیکھنا چاہیے کہ عربی متن ہو اور اس کے بعد انگریزی اس کی ٹرانسلیشن ہو. بات سمجھ میں؟ اس طرح قرآن رکھنا جائز ہے، اس طرح قرآن پڑھنا جائز ہے. عربی متن کے بغیر
टोटली, अब जैसा कि आज के ज़माने में आप देखते होंगे बाइबल जो होते हैं तमिल में भी मिल जाता है, हाँ? हर लैंग्वेज में प्रिंट हो जाता है बाइबल, और हर लैंग्वेज में हर लैंग्वेज वाले लेकर पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि बहुत आसान है। आसान अगर होता तो अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह आसान कर देते, नहीं होता आसान। जो बात समझाना है वो जिस लैंग्वेज से समझाना है वो बात उसी लैंग्वेज से समझाई जाएगी। बात समझ में आई? वरना तो हुक्म हो जाता पहले से ही कि तुम अपने अपनी ज़बान से नमाजें अदा करो, अपनी अपनी ज़बान। खिरात क्यों पढ़ते हो? तुम अपने तरीक़े से, उर्दू में उर्दू वाले हो, उर्दू के तहजीब से पढ़ें। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया तुर्की में अरबी को बिल्कुल निकाल दिया गया और तुर्की ज़बान पर अजान देने गए तो कई लोग शहीद हो गए, अगेंस्ट कर कई लोग शहीद हो गए। फिर से तुर्की में वापस अरबी आ गई। बात समझ में? इस तरह अरबी को पहले ही हटाने की इसलिए कोशिश करते हैं कि हमसे हमारी तहजीब निकल जाए। बात समझ में आती? देखो यारो, तहजीब बहुत अफजल है। तहजीब निकल जाएंगी तो अब इताअत रसूल अल्लाह नहीं होगा। तो अब ये कॉन्फ्रेंस जमी, अब इसका ये यानी बोलने का मेरा मकसद ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान और तहजीब सीख लेकर ये लोग, ये शेख नजदी, मैंने कहा ना शेख नजदी, ये शेख नजदी नहीं, एक पैदा हुआ था शेख नजदी, वो शेख नजदी की इताअत करने के लिए सब बहुत ज़्यादा निकल गए। यानी बिदात को असल समझ लिए, असल को बिदात समझ लिए। बात समझ में? असल जो थे उसूल, इस्लाम के जो सही उसूल थे, सही तहजीब थी, वो अहले सुन्नत वल जमात के पास आज भी बाकी है। बात समझ में? अब ये लोग उसे बिदात करार दिए। अब ये लोगों को क्या मालूम, ये तो अंग्रेज़ी पढ़कर अंग्रेज़ी तहजीब को अपनाने वाले। अब इनको तो बिल्कुल अच्छी लगी बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ना। अब ये लोगों को बिल्कुल अच्छी लगी, अरे भाई बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ो। बात समझ में? और किसी की इज्जत नहीं करना, बुज़ुर्गों की, बड़े लोगों की। आप देखिए लैंग्वेज जो होती है ना, वो लैंग्वेज में इज्जत होती है। हमारे पास उर्दू ज़बान में आप देखेंगे बड़ों को आप कहा जाता, और हम असर लोगों को तुम कहेंगे, मुखातिब करेंगे, और छोटे को तू कह के मुखातिब करेंगे, है ना? इज्जत दी जाती है। अब आप अंग्रेजी में ले लो, यू के सिवा कुछ भी नहीं। यू बड़ा रहा तो बाप को भी यूज, दोस्त के साथ भी यूज, बच्चे को भी यूज। यानी लैंग्वेज में तहजीब नहीं है, अदब नहीं है। तो अदब वाली लैंग्वेज सीखो ताकि अदब आ जाए। और इस्लाम अदब ही सिखाने के लिए आया है। इस्लाम जो है अदब ही सिखाने के लिए आया है। वक्त जा रहा है, आप लोग भी बेजार होते रहेंगे कि हज़रत ने क्या की दूसरी बातें शुरू कर दी। नहीं बाबा, बहुत अफजल है। लोग जिस तरह बहक रहे हैं, वो क्यों बहक रहे हैं? इसीलिए बहक रहे हैं कि उनसे अरबी को हटा लिया गया, अंग्रेज़ी घुसेड़ दी गई, अंग्रेज़ी उनके अंदर आ गया, और वो अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने कल्चर को अंग्रेज़ों की तरह चलने लगे। तो अब जो लोग नयापन लाए, इस्लाम में जो नयापन लाए, वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, वो उनकी तरफ जा रहे हैं। मगर वो क्या है? गुमराही है, जहन्नमी जमात है, गुमराही है। अल्लाह हमको बचाए, हमको अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे। और जो लोग बहक कर अहले हदीस हो गए हैं, उनको भी मेरी दुआ ये है कि उनको भी अल्लाह ताला लौटाए और अहले सुन्नत वल जमात पर कायम कराए। तो अब ये हुआ, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसको पूछा गया कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं शेख नजद हूँ, यानी नजद से आया हुआ हूँ। तो लोगों ने कहा कि चलो इसको भी शामिल कर लें ये, और इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, उस कमेटी का, उस कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो वो प्रेसिडेंट बनकर लीडर बन गया। अब ये हुआ कि फैसला करना, यानी क्या करना। अब ये मुसीबत, ये परेशानी जो है, इसको किस तरह ख़त्म करना। तो अब एक
اسود ربیہ بن عمر نے ایک مشورہ دیا. وہ مشورہ یہ دیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر باندھ دیں گے. ہاں انہوں نے نہیں ایک آدمی نے مشورہ دیا، یعنی ابو البختری نام والا شخص یہ مشورہ دیا کہ حضور کو پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک اندھیری کھوٹری میں ڈال کر ان کو قید کر دیں گے. جب تک وہ زندہ رہیں قید میں رہیں، ان کو باہر نکلنا نہیں، کسی کو جمانا نہیں. یہ بات شیخ نجد نے سنا. اس نے کہا کہ ارے کیا بات کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کو اگر معلوم ہو گیا کہ حضور کو قید کر کر رکھے ہیں، وہ اپنی جان دے کر تمہارے سے چھڑا لے جائیں گے. یہ برابر نہیں، یہ آئیڈیا برابر نہیں. تو پھر ایک دوسرے آدمی ابو الاسود ربیہ بن عمر، انہوں نے یہ رائے رکھی کہ سرکار کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی وطن سے نکال کر باہر کر دیں گے تو انہوں کہتے بھی کریں دے باہر، ہمیں تو بچ جائیں گے ان کی تبلیغ سے، ان کی مذہب سے ہمیں تو بچ جائیں گے، ہم کو تو آرام مل جائے گا. پھر یہ شیخ نجدی بگڑ کر کہا کہ لعنت ہے تیرے آئیڈیالوجی پر. ان کی تو میٹھی زبان ہے عربی، وہ جو سناتے ہیں قرآن وہ اتنا میٹھا ہے. وہ اگر باہر چلے جائیں گے، جلا وطن ہم کر دیں گے تو آرام سے اور زیادہ لشکر بن جائیں گے. لوگ ان کے زیادہ عربی والے ہی بہت کچھ ان کے دیوانے ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ لشکر بنا کر، بڑی لشکر بنا کر ہم پر حملہ کریں گے اور تم سب ان کے غلام بن جانا پڑے گا. کیا دیوانے باتیں کر رہے ہیں. تو سب نے کیا کرنا. تو ایک ابو جہل اٹھ کر بولا کہ صاحبو میرے پاس ایک تجویز ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہوگی، میں ایسا سمجھتا ہوں، میرے پاس ایک تجویز ہے. تو سب نے کان لگا لیا اس کی تجویز کو سننے کے لیے اور کہا کہ کہو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ ہر قبیلے کا پہلوان، ہر قبیلے کا، جو ہمارے پاس قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا پہلوان اپنی اپنی تلوار لے کر ایک ساتھ ذات محمد الرسول اللہ پر حملہ کر دیں، حملہ کر قتل کر دیں. اس طرح ان کو آسانی کے ساتھ قتل بھی کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب بنو ہاشم اٹھیں گے، جب بنو ہاشم بدلہ لینے کے لیے اٹھیں گے تو ان کو اب بدلہ لینے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اب کون سی خاندان والا نہیں بتایا جائے گا، کون سے قبیلے والا نہیں، کیونکہ پورے قبیلے والے مل کر اٹیک کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، سب مل کر اٹیک کر دیے تو کس کو پکڑا جاتا. تو اس طرح اٹیک کر دیں گے تو حضور ختم بھی ہو جائیں گے. اور بنو ہاشم اگر بدلہ لینے کے لیے اٹھیں گے تو ہم سے کیا نہیں کر سکیں گے، لڑائی نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ قصاص لے لیں گے، یعنی اس کا بدلہ لے لیں گے. وہ بدلہ ہم سب مل کر پیسے کے یا کسی اونٹ کی کوئی کچھ بھی ذریعے سے چکا دیں گے تو معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور پریشانی بھی دور ہو جائے گی. یہ سنتے ہی شیخ نجدی اچھل کر بڑا خوش ہو گیا، بولا کہ اس سے بڑی تجویز ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی تجویز نہیں ہو سکتی ہے، ایسا کرنا ہی بہتر ہے، جس کی وجہ سے محمد بھی ختم ہو جائیں گے اور کسی کے اوپر ذمہ داری بھی نہیں بنے گی. تو اس طرح لوگ پریشان، یعنی لوگوں کے اندر جذبات دے کر، سب کو جذبے والا بنا کر یہ ریزولیشن کو طے کر سب نے مل کر اس ریزولیشن کو پاس کر اس کانفرنس کو ختم کر خونی جذبے کے ساتھ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. یہ کانفرنس ختم ہوئی اور میرا وقت بھی ختم ہوا. کانفرنس بھی ختم ہوئی، میرا وقت بھی ختم ہوا. تو انشاءاللہ کل پھر کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں۔ ایک بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آگے بھیج دیے، خود آخر، لیڈر آخر میں جاتا ہے۔ آپ بچ کر سب سے پہلے نہیں نکل گئے۔ آج کے لیڈروں کا حال کیا ہے؟ یہ پہلے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے لیڈروں کو مت چنیے جو تم کو پریشانی میں ڈال کر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ ایسے لیڈروں کو مت چنیے، ایسے کو اپنا سردار مت بنائیے جو تم کو پریشانی میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ سنت تو یہ ہے کہ پریشانی خود اٹھائیں، جو سردار ہوتا ہے وہ پریشانی اٹھائیں۔ اب دیکھیے مکے سے بہت سارے مسلمانوں کو سرکار نے ہجرت کا حکم دے کر ہجرت کرا دیے، اور کون رکے؟ خود آپ اپنے صدیق اکبر اور ان کی اہل، بات سمجھ میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور تھوڑے جو بالکل مفلس لوگ ہیں جو ہجرت کرنے کی قابلیت جن کو نہیں ہے، وہ لوگ رکے، مگر مکہ تو بہت سارے مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کو لیڈر چننا ہے تو ایسے اس کو چنیں کہ وہ آخر تک رہے۔ بات سمجھ میں؟ ہم نے ایسا دیکھا کہ کئی لیڈر فرنٹ میں بھی نہیں رہتے، آگ لگا دیتے، پریشان کرا دیتے، جھگڑے فساد پیدا کر دیتے، یہ ہنگامے کے اسپیچاں دے ڈالتے ہیں، جذبات میں لا لیتے، لا کر انہوں جا کر اسی روم میں بیٹھ کے بند کر لے کو آرام سے بیٹھے رہتے۔ خون خرابہ یہاں کسی اور کا ہوتا، نقصانات کسی اور کے ہوتے، حضرت کہیں حضرت اسی روم میں قید ہو کر آرام سے کھالے پیلے کو پڑے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو ایسے لیڈروں کو نہ چنیں، لیڈر ہو تو ایسا ہو۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ فرنٹ پر حضور رہتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ سب کو بھیج کر آخر میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔